اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پہ اتارا. درخت کا پھل بھول کے کھا لیا تھا. اللہ نے دونوں کو زمین پہ بھیجنا تھا. یہ مشیت خدا بندی میں پہلے سے طے شدہ تھا. اب زمین پہ اتر آئے، لیکن کیسی حالت میں؟ پہلے وہ جنت میں تھے. اب جنت کی نعمتیں، وہاں انسان کی زندگی میں اس کو ملنے والی آسائشیں، صحت ہے، خوبصورتی ہے، تندرستی ہے، دنیا جہان کا ہر قسم کا آرام، سکھ اور چین، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، بالکل اس کا نام و نشان نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی ازلی زندگی اس کو میسر ہے. اب وہاں سے نکال کے کیا کیا؟ زمین پہ اتار دیا. اور مفسرین نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے ہندوستان کے کسی پہاڑ پہ اتارا، اور حضرت حوا وہ کہاں پہ اتری ہیں؟ وہ عرب کی سرزمین پر اس جگہ پہ اتری ہیں جس شہر کا نام آج کیا ہے؟ جدہ. اس شہر کا نام کیا ہے؟ جدہ. اور جدہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ جد جو ہے آباء و اجداد ہے. جس سے جد کی جمع آتی ہے اجداد. اجداد کہتے ہیں دادوں کو، دادا. آباء و اجداد باپ دادے. تو جد کا معنی دادا ہے، جدتن اس کی تثنیہ ہے، اس کا معنی ہے دادی. اب یہ حضرت حوا کے نام سے اس شہر کا نام ہی جدہ ہے. جدہ کا معنی ہے دادی. جہاں پوری انسانیت کی دادی محترمہ کو رب العالمین نے جنت سے اٹھا کے پہنچایا تھا، یہ وہ شہر ہے جس کو جدہ کہتے ہیں. اب یہاں پر جنت سے نکلنے کا دکھ اور ملال الگ، رب العالمین کے غصے کا تصور کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض ہی نہ ہو، اس کی سوچ اور فکر الگ. دو ہی انسان ہیں، میاں اور بیوی، ان کی جدائی کا غم اور فکر الگ. پھر دنیاوی مشکلات، گرم اور سرد موسموں کے تھپیڑے انسان کو کتنا تبدیل کریں گے. اب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے، یہ ساری پریشانیاں ان کے ساتھ جڑ گئیں، ساری فکریں ہیں. یہ تو دنیا گھر ہی، یہ بیت الاحزان ہے، غموں کا گھر. یہاں تو سارے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، مصائب ہیں. اب پھر رب العالمین نے انہیں ملایا. میدان عرفات کے جبل طور پر ایک دوسرے سے ملے. اسی وجہ سے عرفات کو بھی عرفات کہتے ہیں. تعارف سے پہچان ہوئی، پھر مل گئے، اب ملاقات ہو گئی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب کہیں جاتے ہوئے دیکھا، کوئی پانی کا چشمہ تھا، کوئی جگہ تھی، اس میں کہیں اپنا چہرہ دیکھ لیا. اب دیکھ کر حیران پریشان کھڑے ہو گئے. میں وہی ہوں جو جنت میں تھا. وہاں تو بڑی سرسبز و شاداب چہرہ تھا، بڑی خوبصورتی تھی، جسم بڑا تر و تازہ تھا، بڑی صورت تھی، طاقت تھی، قوت تھی. اب وہ سارا حسن ماند پڑ گیا ہے، اب کمزوری بھی آ گئی ہے، چہرے کے خد و خال بھی بدل گئے ہیں. یہ کیا ہوا؟ وہ ساری خوبصورتی اور حسن، وہ تر و تازگی، وہ کہاں گئی؟ یہ وہی ہے جو تبدیلی آئی ہے جنت سے دنیا میں آنے پر، مصائب سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، سوچوں سے. اب رب کے سامنے دعا کی، یا اللہ مجھے وہی خوبصورتی پھر عطا کر جو جنت میں صورتحال تھی، وہی عطا ہو، وہی صحت، وہی خوبصورتی، وہی حسن و جمال، وہی قد و قامت. اب رب نے کہا کہ تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ایک علاج بھی بتاتا ہوں. علاج کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ میں نے کائنات بنائی ہے، یہ آسمان ہے، اس میں اجرام فلکی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. اس چاند کو دیکھنا ہے. جب یہ بالکل اپنے جوبن پہ آ جائے نا، تو ان دنوں تو نے 3 روزے رکھنے ہیں.
اب چاند کی 13 تاریخ ہوئی، پھر 14 ہوئی، پھر 15 ہوئی، چاند مکمل اپنے حسنوں جمال میں اپنے شباب پر ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا، چہرے کی رنگت کچھ اور ہی نکھر گئی، پھر دوسرا رکھا، پھر تیسرا رکھا۔ اب وہ روزے رکھنے کی وجہ سے وہ جنت والا حسن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو واپس کر دیا۔